السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وأعین الناس کبیرا، آمین۔ دیکھیں آج تھرسڈے والی جو ہے تفسیر ہے، تو اس میں بیسیکلی ایک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اور اضافی چیزیں ہیں وہ ہو جائیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ کیونکہ سورہ عبسہ کی ہم لوگوں کو تفسیر انشاءاللہ کرنی ہے اس ٹیوزڈے کو۔ اب سورہ عبسہ جو ہے اس کی شروع کی جو چند آیات ہیں وہ جو ہے نا وہ ترجمے اور تفسیر کے اعتبار سے مشکل، جو قرآن شریف کے وہ حصے جو کہ ایکسپلین کرنا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا بہت ایک تو احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، بیسیکلی کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہا جاتا ہے نا مشکل مقامات قرآن شریف کے، جن کو ترجمہ کرنا مشکل ہے اور ان کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں مفہوم کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ تو سورہ عبسہ کی جو شروع کی جو آیات ہے نا وہ ان میں سے مانی جاتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے شروع کی جو آیات ہے نا سورہ عبسہ کی، وہ یہ کہ انشاءاللہ جو بھی شان نزول اور جو بھی اور چیزیں ہیں وہ تو اس وقت ہی ہوں گی جو تفسیر کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم کو تھا کہ وہ اضافی ہیں اور کافی ڈیٹیلڈ ہونی چاہیے وہ، تو یہ کہ اس وجہ سے ہم کو لگا کہ پہلے اس کی تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ وہ چیز ذہن میں رہے نا، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب ترجمہ اور تفسیر ہوگا تو اس میں کسی بھی طرح کی جس کو کہتے ہیں نا کہ بیکار کی باتیں ذہن میں پھر نہیں آئیں گی انشاءاللہ، اگر پہلے سے ہی ذہن اس چیز کے لیے تیار ہوگا۔ تو شروع کی آیات جو ہیں وہ قرآن شریف کے مشکل مقامات میں سے ہیں، ہے نا، اور یہ کہ ان میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ احتیاط کی ضرورت ہے بہت، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک، اور یہ جو خطاب ہے نا یعنی کہ the way اللہ سبحانہ وتعالیٰ is addressing to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ ایک انداز عتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے اور انبیاء علیہم السلام کا جو مقام ہے اس میں کہیں سے کوئی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہ قرآن شریف کا تو ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیونکہ وہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے تو پھر یہ کہ اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور کمی اور غلطی کی بھی بہت گنجائش ہوتی ہے نا۔ اور اگر ہم ترجمے میں اگر ترجمہ کرتے ہوئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو بہت زیادہ اس کا لحاظ کیا جائے گا تو پھر جو اصل جو جس کو کہتے ہیں نا مفہوم ہے ان آیات کا وہ ادا نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہ بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کا وہ بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیسیکلی انبیاء علیہم السلام جو ہے نا ان کا جو ایک مقام ہے
وہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے، مطلب عقائد کے اعتبار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھ ساتھ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، تو تمام انبیاء کا کیا مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مقام کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، وہ اس میں ہی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ پائیں اور یہ ذہن میں رہیں گی پہلے سے موجود، تو انشاءاللہ پھر جب ترجمہ اور تفسیر ہوگا نا تو پھر ذہن ادھر ادھر بہت زیادہ بھٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ قرآن کا جو اصل مضمون ہے وہ بھی ابھر کے آ جائے گا، اور یہ کہ جو جس کو کہتے ہیں نا عصمت انبیاء علیہم السلام، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کے آیات کا جو ترجمہ ہے وہ ہے تو مشکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، ٹھیک ہے، جس پہ کہ عتاب ہوا تھا، اور عتاب سے مطلب یہ کہ اظہار ناپسندیدگی، یعنی کہ کچھ اس طرح کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گناہ سے الگ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہونی چاہیے تاکہ اگر ترجمے میں کوئی بھی غلطی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو یہ کہ اگر کوئی بے ادبی کسی بھی طرح سے ہو تو انشاءاللہ پھر اتنی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی جو پروفٹس اور میسنجرز جو گزرے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منزہ عن الخطا، یعنی کہ کسی بھی طرح کی گناہ تو چھوڑ دیں، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ کہ چھوٹے بڑے کسی بھی طرح کے گناہوں سے وہ پاک ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب غلطی جو ہے یہ جو ہم آپس میں جو خود استعمال کرتے ہیں یہ وہ غلطی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نفس کے شر کی وجہ سے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ نیت کی جو بنیاد ہے نا، مطلب یہ کہ جو ان کی نیت ہوتی ہے اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، نیت کا فطور جو ہے اس کا امکان انبیاء علیہم السلام سے بھی نہیں ہے، اور بلکہ یہ جو ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے نا ان کی نیت میں بھی کوئی فطور نہیں رہا ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ خطا کوئی ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ ایک وہ ہے نا کہ اجتہادی غلطی مطلب یہ کہ کوئی چیز ان کو پتہ چلی، کوئی حکم پتہ چلا تو اس میں انہوں نے اپنی سمجھ سے کچھ کر لیا، تو اس میں ان کی نیت کی خرابی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ کہ سمجھنے میں تھوڑی جو بھی ہے کوتاہی کہیں یا غلطی کہیں، جو بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے نا وہ کسی نے بہت بہترین اس طرح سے دی ہے کہ جب کوئی کسی چیز پہ نشانہ لگاتا ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا تیر سے یا کسی بھی چیز سے، جیسے اکثر بچوں کے بھی جو گیمز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے نشانہ لگانا، تو کوئی بھی انسان جب نشانہ لگانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے نا، اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ نشانے پہ جائے، اس کا جو بھی جو تیر ہے یا جو بھی بلٹ ہے جو بھی چیز ہے وہ اس پہ جائے، جو جیسے بچوں کے اس میں جو ہوتے ہیں نا جس کو وہ پھینکتے ہیں، تو اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹارگٹ پہ لگے، جو ہدف ہے اس پہ لگے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نشانہ چوک جاتا ہے نا۔ تو اس میں جب یہ نشانہ چوک گیا تو یہ نہیں کہ نیت میں کچھ غلطی ہوئی ہے، نیت تو تھی کہ نشانہ جو ہے وہ ہدف پہ جا کے ہی لگے، مطلب اٹ شوڈ ہٹ دا ٹارگٹ، لیکن یہ ہے کہ کچھ غلطی اپنی طرف سے ہو گئی، تو اس میں نیت کی غلطی نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے ایک وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجتہد جو ہے، یعنی کہ جو مسئلے نکالنے والے، یہ مجتہدینوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم لوگوں کی، یعنی ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مجتہد جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی طرح جو مجتہدین جو گزر چکے ہیں، اکابرین ہمارے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو وہ جو مجتہد تھے جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کرتے ہیں کہ جب وہ کرتے تھے تو مجتہد کا اگر اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ جو غلطی ہوئی ہے وہ نیت کی غلطی نہیں تھی، وہ اس اجتہاد میں ایک خطا تھی، ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بھی جو ہے وہ ان سے، جو مجتہدین ہیں وہ تو ایک نارمل امت ہے نا، تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ان سے بہت بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ معصوم ہے. معصوم مطلب یہ کہ ان سے گناہ کی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور ربط کچھ اس طرح کا ہے کہ گناہ ان سے صادر نہیں ہو سکتا، یہ نیت کی خرابی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. جانب شر جو ہے وہ یہ کہ ان سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ انعام ہے ان کو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جانب شر والا جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو اگر خطا ہوتی بھی ہے تو وہ جانب خیر ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کی نیت بہت بہترین ہے اور اس بہترین اس خیر کی نیت کے ساتھ کچھ کیا اور اس میں کہیں سے کچھ اور غلطی ہو گئی. اور اس کی اگزامپل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب جیسے ہم اب یہ جو ہے یہ ہم لوگوں کی نارمل، ہم لوگوں کی مثال کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز کسی کا ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس اچھی چیز کا ارادہ کرنے میں کیا ہوا کہ جو اعتدال ہے، یعنی جو بیلنس ہے، وہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت ایک بہت ایک بیسک سی مثال ہمارے ذہن میں آ رہی ہے جو کئی بار ہو چکا ہے کہ تہجد کا شوق بہت زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہے رات میں جاگے، یہ کیا، جو بھی اپنا مجاہدہ کیا اور تہجد تو پڑھ لی، اور اس کے بعد نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ فجر مس ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ نیت میں وہ خرابی نہیں تھی، نیت تو بہت نیک تھی، لیکن یہ کہ کچھ اپنے طرف سے کچھ جس کو کہتے ہیں نا کمی کوتاہی ہو گئی، اور یہ ہم لوگوں کی، یہ انسانوں کی بات ہے، یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے، ایک بات اور یہاں پہ ہی کلیئر کرتے چلیں کہ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنائے ہیں. اس کے ساتھ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک نفسیاتی جو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس سے بری کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان ہی ہوتے ہیں پیغمبر بھی، جیسے کہ ہمارا جو کلمہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو پہلے کیا ہے، ہم شہادت کیا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم کو جو سکھایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، پہلے عبد ہیں، عبدہ و رسولہ، کہ پہلے تو بندے تھے، یعنی انسان ہی تھے، وہ انسان کے علاوہ کچھ اور نہیں تھے. یا انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کہ انسان کے علاوہ کچھ اور مخلوق ہیں، نہیں، وہ ہیں انسان ہی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں، جو نفسانی خواہشات، جو گناہ کی جو چیزیں ہیں جو ہم سارے لوگوں میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے ان کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام انسان ہی تھے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جو مطلوب شے ہے اس میں جو اعتدال جو ہے، ٹھیک ہے، جو ایک اعتدال کی حد ہے، یعنی جو ایک بیلنس ہے، وہ تھوڑا سا بگڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ایک اور اگزامپل ہے کہ انسان، اور یہ بھی انسانوں کی، مطلب ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا چھوڑنے پہ لگ جائیں، ان دا سینس کہ نہیں بھائی فیملی کو بھی چھوڑ دیا اور کچھ اور بھی کر لیا اور رات بھر جا کے دن میں روزہ رکھ لیا اور جو حقوق العباد ہیں ان کو چھوڑنے لگے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ جو ایک حد اعتدال ہے نا، جو ایک بیلنس ہے، اس کو ہم بگاڑتے ہیں. اور یہ کہ بہرحال وہ صحیح چیز تو نہیں ہے کہیں سے بھی. اور اسی طرح یہ
قرآن شریف میں بھی جو آیا نا رہبانیت، کہ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کی نہیں تھی، انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لی تھی، اپنے اوپر انہوں نے مول لی تھی، یعنی کہ اپنے اوپر اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر انہوں نے زبردستی طاری کر لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا تھا رہبانیت کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑنا ہے، اور یہ ساری جو ہیں یہ ہم لوگوں کی مثالیں ہیں، یعنی کہ انسانوں کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے، یاد ہوگا جو ایک حدیث شریف ہے نا جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، 3 صحابی رضی اللہ عنہم تھے، اور ان کو یہ کہ شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں نا ان کو جاننے کا، کہ ہم کس طرح سے نیکی میں سبقت کر لیں۔ تو وہ جو ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھیں۔ تو جب انہوں نے بتایا، یعنی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ہاں رات میں سوتے ہیں، پھر ایک پہر کے لیے جاگتے ہیں، جو بھی ہے ان کا جو روٹین ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر لوگوں سے اپنا انٹریکٹ کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو جب یہ سب سنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، تو ان کو لگا مطلب اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہ انہوں نے ذہن میں شاید یہ رکھا ہوگا، جیسے ہم لوگوں کے بھی ذہن میں اکثر آتا ہے نا کہ کوئی بڑا ریلیجس ہے تو کیا ہے کہ نہیں وہ تو ہنستا بھی نہیں ہے، وہ تو مذاق بھی نہیں کرتا ہوگا، وہ تو کھاتا پیتا بھی نہیں ہوگا، رات میں تو وہ سوتا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، مطلب جب ہمیں ان کے قریب سے دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم تھے۔ لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ جو بھی جس کو کہتے ہیں نا سو کالڈ ریلیجس لوگ جو دکھتے ہیں تو وہ بھی انسان ہی ہیں، اور وہ بھی وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی درجے پہ ان گناہوں سے بچا لیتے ہیں جو عموماً ہم لوگ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو 3 صحابی گئے تھے، اور جب ازواج مطہرات سے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو کہتے ہیں ڈیلی روٹین پتہ لگا، تو پھر ان کے ذہن میں جو بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور وہ تو گناہ سے ہی بری ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے لیے اتنی عبادت وہ ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ جو بھی ہے مطلب یہ کہ اس سے زیادہ کیا مطلب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ کریں گے، لیکن یہ کہ ہاں بظاہر جو ہے وہ ہم یہ کریں گے۔ تو ایک نے یہ کہا کہ میں اب سے ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا دن میں، ایک نے یہ کہا کہ میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، اور ایک نے یہ کہا کہ میں جس کو کہتے ہیں کہ اپنی فیملی نہیں بساؤں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے اوپر پھر وہی عتاب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ میں تم سب لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، مطلب سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، اور اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی جو یہ کیا تھا تو اس میں نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، نیت تو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے، نیت وہی تھی، لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو عدل سے جب تجاوز ہوتا ہے نا، یعنی بیلنس جب تھوڑا سا بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں اب اس کو اگر ویسے ویژولائز کریں کہ جو ترازو ہے جب ایک سائیڈ تھوڑا سا بھاری ہوگا تو دوسرے سائیڈ کو آپ ہلکا نہیں کریں گے، لیکن اپنے آپ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سائیڈ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہ نیت میں خرابی نہیں ہے، نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ قرآن شریف سے انبیاء علیہ السلام کی ہی طرف سے ہیں، ہے نا۔ اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، جب تفسیر آتی ہے اور قرآن شریف کی بات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے بہرحال سب سے زیادہ ذکر میں آتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس امت کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گناہ کیے ہیں، جس طرف گئے ہیں نا وہ لوگ،
امت محمدیہ بھی ان گناہ میں مبتلا ہوگی، یہاں تک کہ اگر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک غار میں گئے ہیں، مطلب ہم ایک مفہوم ہی بتا رہے ہیں اور صرف سمجھانے کے اعتبار سے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ کیا ہے، اتنی کثرت سے کیا ہے. تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس گناہ میں اور جن فتنوں میں مبتلا ہوئے تھے نا، یہ امت بھی اس میں ہوگی. تو وقتاً فوقتاً اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنی مثالیں، اتنے قصے، اتنی باتیں بتائی ہیں بنی اسرائیل کی اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی نا کوہ طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا، تو ایک مقرر وقت، ایک معین وقت ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات میں آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ چلے، اور اس چلنے میں کیا ہوا، کچھ اس طرح سے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال نبی ہیں اور کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے. تو وہ اس ملاقات کے شوق میں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ذکر ہوا ہے نا، یہ ہے سورہ طٰہٰ، یعنی 20ویں سورہ ہے، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ میں. یہ تقریباً آیت نمبر 83 سے 85 تک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ شوق ملاقات میں جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ مطلب مفہوم ہی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم سے، جس کو کہتے ہیں نا جلدی کیسے آگے، جلدی کیوں آگے، ٹھیک. تو کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ہم اولائی علی اثری، یعنی کہ وہ بھی پیچھے پیچھے ہی ہیں، مطلب دور نہیں ہیں، وہ بھی پیچھے ہیں، آ ہی رہے ہیں، بس یہ کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور یہ جو ہے یہ ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ میں نے جلدی کی آپ کی طرف آنے میں، ہے نا، ربی، اے میرے رب، لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو بہرحال اس کی جب تفسیر آئے گی تو یہ بھی ہوگا کہ یہ صرف ایک آیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، عجلت الیک ربی لترضیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا مصداق بنا دیں کہ ہمیں جلدی ہو اللہ سے ملاقات کی. ہم لوگوں کو شوق ہو پہلے تو اللہ سے ملاقات کا، اور پھر یہ کہ ہم اس کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اس کی طرف سبقت لے جا پائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تو جلدی اس لیے آ گیا تھا کہ آپ کو راضی کر لوں، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا وہ شوق ملاقات تھا. اور اس میں دیکھیں نیت کہیں سے کوئی نہ غلط تھی، کچھ بھی نہیں تھی، سب ساتھ میں ہی آ رہے تھے اور ساتھ میں ہی تھے، وہ وہیں تھے پیچھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کو نا فتنے میں ڈال دیا. اور وہ فتنہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اضلہم کہ بہکا دیا ہے ان کو، کس نے، سامری نے. سامری جو ہے وہ اس وقت کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا. تو یہ کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت میں نعوذ باللہ کوئی کمی، کوئی فطور، کوئی شر، کوئی جس کو کہتے ہیں نا کسی بھی طرح سے کوئی غلط نہیں تھا، غلطی نہیں تھی نیت میں. لیکن یہ کہ بہرحال ایک تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا کہ سلپ ہوا تھا، اور وہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا تھا. اور کس کے فتنے میں، کہ ان کو سامری نے بہکا دیا تھا. بہرحال اس کی تو تفصیل پھر بعد میں آئے گی، اور ابھی یہ موقع بھی نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بہت بیان کی جائے کہ پھر سامری نے کیا کیا تھا، اور وہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وہ بھی ہوتا رہے گا. تو یہ کہ سامری نے ان کو بہکا دیا تھا.
اور یہ کہ بہرحال وہ ایک مجسمہ بنایا تھا پھر سامری نے ان لوگوں کے زیوروں سے، اور وہی نا جسد لہو خوار، کہ ایک جسد بنا دیا تھا، ایک بچڑا بنا دیا تھا، ایک گائے کی شکل بنا دی تھی، اور یہ کہ پھر اس کو یہ لوگ جو ہیں وہ پوجنے لگے تھے۔ تو بہرحال جو بھی وہ تھا، تو یہاں پہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شوق ملاقات میں آگے بڑھ گئے تھے، لیکن کیا ہے کہ کوہ طور پہ پہنچ گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے۔ تو یہ بھی اس میں نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، یہ خیر کی طرف تھا، ہے نا، لیکن کیا تھا کہ وہ جو عدل تھا اس سے تجاوز تھوڑا سا کہیں پہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا جانب خیر کی طرف، لیکن جو حد اعتدال تھا اس سے تھوڑا سا تجاوز ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ وہی سورہ ہے، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، اور اس میں پھر ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ جلدی نہ کریں قرآن، ٹھیک ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جلدی ہوتی تھی، ایک وہ شوق ہوتا تھا کہ یہ قرآن جیسے بیچ میں ہوا تھا نا کہ جب شروع کی چند آیات نازل ہوئی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام شروع میں آئے تھے، تو اس کے بعد کچھ دن کا وقفہ ہو گیا تھا، تو یہ کہ لوگ طعنے بھی دینا شروع ہو گئے تھے اور وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی ہوئی تھی کچھ دن کے بعد، اور جب یہ طعنے ہونے لگے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام پھر جو آیات لے کے آئے تھے وہ کیا تھا، وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، جو بھی قسم کھائی تھی اس میں، اور ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا رب جو ہے نا وہ آپ سے نہ ناراض ہے، اور یہ کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں اٹھائیں اور وہ کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا جلدی ہوتی تھی کہ اور آئیں رب کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بہرحال جب یہ سب بات ہوتی ہے نا، تو بات آ جاتی ہے پیغمبروں کی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی۔ تو جب ان کی بات آتی ہے نا، تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے نا، یہ تو ہے تو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی بات، اور اس میں جب وہ ادا ہوتی ہے تو وہ ہم لوگوں کی زبان سے ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کی زبان سے جب وہ چیزیں ادا ہوتی ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک حق ہے وہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کمی بیشی جو بھی ہے وہ معاف کرے، اور یہ جو آیات ہوتی ہیں نا، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، یہ بہت مشکل چیز ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی زبان، ہم لوگوں کی سوچ، ہم لوگوں کے ایٹیٹیوڈز، ہم لوگوں کے دل، یہ سب جو ہے نا، ہم لوگ جس کو کہتے ہیں کہ کبھی ان کو بالکل اپنے اوپر رکھ کے سمجھنے لگتے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تعظیم اور اس میں اتنے اوپر بڑھ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو رکھ کے پھر ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ افراط اور تفریط، یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے نا، اس سے چاہے ادھر یا ادھر تھوڑا سا بھی پلس ہو یا مائنس ہو، وہ پھر گمراہی ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو عقیدہ ہے نا اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، بس یہ کہ جو ایک سیدھا جو راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا ہے، جو ہم سے مطلوب ہے نا، بس وہ ہو، اس کے نہ جس کو کہتے ہیں نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ اوپر ہو اور نہ نیچے ہو، بس اس جگہ پہ، اس راستے پہ ہم لوگ چل پڑیں۔ اس لیے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جیسے کیجولی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کیجول بھی نہیں ہو سکتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، اور وہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں جو بات آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ اس وقت کے لوگ تھے، مطلب یہ کہ صحابہ اکرام ہی تھے رضی اللہ عنہم، جو کہ اس وقت نئے ایمان میں آئے تھے، ٹھیک ہے،
اور یہ کہ نئے ایمان میں وہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح سے خطاب کیا تھا جو کہ اس طرح سے تھا جیسے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے تھے. تو یعنی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کہہ کے انہوں نے پکارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس پہ پھر کیا ہوا تھا، جو سورہ حجرات ہے نا، اس کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اور اس میں ان کی پکڑ ہوئی تھی. یعنی کہ وہ جو اس وقت کے یہ جو بدو تھے جنہوں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا نا، ان پہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی. تو سورہ حجرات جو ہے وہ ہے سورہ نمبر، دیکھیں اس وقت ہمارے ذہن سے ہی 49. ٹھیک ہے، تو سورہ نمبر 49 ہے سورہ حجرات، اور اس کی جو آیات ہے نا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. یعنی کہ جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو نا، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرنا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائیے. اور یہ واقعی بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ آیات اگر شروع کی سورہ حجرات کی اگر پڑھ لیں تو واقعی پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز اونچی کرنے کی مطلب کم سے کم بہت لمبا، بہت زیادہ دن نہیں، لیکن یہ کہ اس دن تک تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ دھیمی آواز میں، یعنی کہ تھوڑی پست آواز میں بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان تخبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، مطلب تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم جانتے بھی نہ ہو، اور کیا ہو تمہیں سمجھ میں بھی نہ آئیے، اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں. کس لیے؟ کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کر دی ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ویسے نہ کرنا جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو. تو بیسیکلی جو ہے نا عصمت، عزت، احترام، عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم سب لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب اس کا ترجمہ آتا ہے تو وہ واقعی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اگر اس احترام میں تجاوز کر گئے تو پھر کیا ہے، جو قرآن کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا. اور اگر کسی طرح سے کیجولی اس کو ہم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت کا معاملہ ہے نا، اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں انتم لا تشعرون، اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کی طرف سے دیکھیے کمی کوتاہی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نہ جس کو کہتے ہیں کہ احترام میں ان کو اتنا بلند کرنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قریب جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کر دیتے ہیں ہم لوگ شرک میں اور چیزوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا، شرک یہ جو ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایمان چھوڑ دیا، نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آس پاس کسی کو ہم کر دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فار دیٹ میٹر، یا پھر جو بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کو ہم وہ مقام دے دیں کہ نہیں یہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ انسانوں سے بلند مقام ان کو دے دیں، یعنی کہ اتنا ان کا احترام اور اتنا وہ کریں کہ گویا کہ نعوذ باللہ وہ ان کا مقام جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نبیوں کے مقام والا. اور یہ کہ نبیوں کو مقام جو ہے وہ اس سے اوپر ہم کر دیں کہ وہ ان کو نعوذ باللہ ہم یہ کرنے لگیں کہ یا تو ان کو نعوذ باللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سجدے وہاں پہ جا کے کریں، اور یا پھر یہ کہ یہ ہم سمجھیں کہ یہ جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے کہ وہ سفارش ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو یہ ماننے لگیں تو وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو اتنا وہ کریں کہ اچھا عبدہ و رسولہ تو بندے تو ہیں، تو ان کو ہم عام انسان مان کے ان کے بارے میں اس طرح سے کیجولی بات کرنے لگیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ بھی گناہ میں، اور ایسے ویسے نہیں، بہت بڑے گناہ میں وہ شامل ہوتا ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے وہ کر کے، یعنی کہ میرا نام لے کے کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکالی، مطلب یہ کہ حدیث شریف، اسی لیے جب حدیث شریف کو کوٹ کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے، یا پھر اس کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے الفاظ میں ہم وہ حدیث یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا، تو یہ کہ اس میں کم سے کم وہ جو ایک گنجائش ہے نا وہ یہ رہ جاتی ہے کہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، ہم نے یہ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیے یہ الفاظ، ہے نا، تو اس لیے یہ احتیاط بار بار کرنی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹ بات بولی یا پھر کوئی چیز بولی اس سے کہ یہ حدیث ہے اور وہ غلط تھی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو بہرحال احتیاط کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک وی ہیو ٹو فالو سم لمٹس، مطلب ایک حد ہے جس سے آگے ہم نکل ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے۔ جب یہ کہ ویسے بھی جب قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر ہو رہا ہے تو اس کا تو انٹروڈکشن شروع میں ہی ہو چکا تھا، ہے نا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چیز اور زیادہ احتیاط چاہتی ہے جب قرآن شریف میں وہ مقامات آئیں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ خاص لوگوں کی اگر کچھ بات ہو رہی ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ کہ خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی خطاب کر رہے ہیں اپنے نبیوں سے علیہ السلام، تو اس وقت ہم لوگوں کو جب ترجمہ کرنا ہے یا ہم لوگوں کو اس کو سمجھنا ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہ دیر آر سم اسٹینڈرڈس بیسکلی جو ہم لوگ کبھی بھی کراس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بیسک بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ گناہ سے وہ پاک ہیں، اور یہ کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ لوگوں کا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ الگ الگ جیسے کتابیں پڑھیں اور وہ ہیں، تو اس میں اگر کہیں پہ تھوڑی سی لغزش، یعنی کہ تھوڑی سی اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈھلائی اگر محسوس ہو تو اپنی طرف سے جس کو کہتے ہیں کہ اپنا وہ ایٹیٹیوڈ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ ایسا ہے کہ گناہ کبیرہ اس سے تو پاک ہیں ہی، جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اب یہ چیز اگر ذہن میں ہم لوگوں کے پہلے سے رہے نا، تو اس کے بعد پھر جب سورہ عبسہ ہم لوگ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو شروع کریں گے تو پھر یہ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر انشاءاللہ جب ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے تو سمجھنے میں اگر ہم لوگوں کا اپنا کچھ فطور ہو، جس کو کہتے ہیں نا اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا اپنے ذہن کی وجہ سے یا اپنے سمجھنے کی کوئی غلطی ہو، تو انشاءاللہ پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ طبیعت بھی بہت پریشان نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر مطلب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے بولنے میں یا کسی کے سمجھنے میں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ اس کا گناہ پھر ہم لوگوں کے سر آئے۔ تو اور اسی وجہ سے یہ جو آخر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، تو اس میں بھی یہ ہے کہ مجلس کا کفارہ کہا جاتا ہے اس دعا کو، کہ جو اس مجلس میں، یعنی کہ جو ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے
جو بھی کرتے ہیں. اچھا مجلس جو ہے یہ جلسہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ گیدرنگ، یہ ظرف زمان، ظرف مکان وہ ہے. تو کیونکہ مجلس ہم لوگوں کے یہاں عموماً جو یوز کی جاتی ہے یہ ٹرمینالوجی وہ کسی خاص گیدرنگ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مجلس ویسے بیسکلی کسی گیدرنگ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھیں، ہے نا. اور یہ کہ یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے کچھ بات کہی، یہ کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بات ہم نے کچھ کہی لیکن آپ لوگوں کے سمجھنے میں اس میں کچھ اور، مطلب یہ کہ ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے کہ ہم نے ایک ہی بات 4 لوگوں کو کہی، کسی نے اس کو کسی اور طرح سے لیا، کسی نے کسی اور طرح سے لیا، کسی نے اس بات میں سے کوئی اور چیز سمجھی اور دوسرے انسان نے کوئی اور چیز سمجھی. تو دیکھیں غلطی ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے بات کچھ اور کہی تھی اور ہم لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو وہ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس مجلس میں، تو اس کا کفارہ جو ہے اس کے جس کو کہتے ہیں نا اس کے لیے، یعنی اس مجلس کے کفارے کے لیے ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں. جو سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہیں نا، تو ان کی تاثیر یہی ہے کہ مطلب ہم لوگ نیک نیتی سے بیٹھیں، اچھی باتیں کریں اور وہ سب کچھ کریں، اور اس کے باوجود آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ سکھا دیا ہے کہ اس کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو. کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ضرور پڑھ لیا کرو سے مراد یہ ہے کہ مسنون ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کمی کوتاہی اپنی طرف سے نہ چاہتے ہوئے، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ نادانستگن اگر کچھ ہوا بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہو گئی شروع کی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اسی میں ہی تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ کیا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جماعت ہے، یعنی انسانوں کی وہ جماعت ہے جو کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے ان سے کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ کہ قرآن شریف میں خود بھی آیا نا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ٹھیک ہے، تو ان کا تزکیہ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا. تو جس کا تزکیہ خود نبی نے کر دیا ہو تو اس میں پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی نیتوں میں فطور پھر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات کیونکہ اتنی تفصیل سے انبیاء علیہ السلام کی آئی ہے تو یہ کہ ان کی بھی بات، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بھی بات ہو جائے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں تو خیر ہر طرح سے ان کا ذکر ہے ہی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین جو جنریشن ہے وہ کیا ہے، قرنی، میری جنریشن، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد ہر سبسیکوینٹ جو جنریشنز آئیں گی نا، یعنی کہ ہر ایک کے بعد ایک جو جنریشن آئے گی وہ کیا ہوگا، وہ ایک کے بعد ایک اس میں ڈیٹیریوریشن ہوگا، یعنی کہ وہ ہر سبسیکوینٹ مطلب جو اس کے بعد جو جنریشنز ہوں گی وہ جو ہیں وہ ہوتی جائیں گی. مطلب یہ کہ کوالٹی وائز وہ ڈیٹیریوریٹ ہوں گی، مطلب کہ ان کی جو مطلب یہ کہ بہترین بہرحال جو امت تھی، جو جنریشن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے سب کے ان کے لیولز جو ہیں وہ کم پہ کم ہوتے جائیں گے. اور قیامت، اچھا یہ اس حدیث کا وہ نہیں ہے لیکن ہم ویسے ایک اضافی بات بتا رہے ہیں کہ قیامت جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدترین لوگوں پہ آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے ہی جو نیک لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی اٹھا لیں گے اور قیامت بدترین لوگوں پہ آئے گی. اور یہ ہے کہ بات جو ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی بات نکلی ہے کہ ابھی اگر دیکھیں تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ امت کے اوپر بہت زیادہ مظالم سب کچھ ہو رہے ہیں. لوگ یہ کہ
انتقال بھی بہت زیادہ لوگوں کے ہوئے ہیں اور وہ ہے، تو اس طرح سے دیکھ لیں تو واقعی اگر ویسے دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ چھانٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے چلا گیا نا تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے نا تو وہ ان کے لیے ہے جو ابھی موجود رہیں گے، یعنی ہم اور آپ، ہم لوگوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، ہے نا۔ تو اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بالکل بہت ضرورت ہے دعاؤں کی، مغفرت کی دعا جو لوگ جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو زمین کے نیچے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور جو زمین کے اوپر ابھی چل پھر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے، یعنی کہ خاتمہ جو ہے ہمارا وہ کلمے پہ خاتمہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں۔ بہرحال قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ آئے گی، تو جو چلے گئے ہیں نا ایمان کی حالت میں ان پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے بہرحال بہت رونے کی ضرورت ہے اس حساب سے، اس لحاظ سے کہ یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائیں، ایمان اور اپنی اپنی جس کو کہتے ہیں نا یہ کہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے کے جائیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہو رہی تھی، اور اس کے لیے نا ایک دیکھیں چھوٹا سا قصہ ہی ذہن میں آ رہا ہے، اور اس پہ ہی انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کہ ایک بار بات ہوئی تھی ابھی جلدی ہی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس فرعون کے پاس گئے تھے نا، تو پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ نا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى کی سب سے بڑی نشانی دکھائی، یعنی وہ سانپ والی وہ جو نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا معجزہ، وہ دکھایا۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا کہ فرعون نے پہلے تو ان کو مجنون کہا، پھر جب وہ بات نہیں بنی، اس سے کچھ نہیں ہو پایا، تو کیا ہوا کہ ان کو پھر ساحر کہا، یعنی کہ جادوگر، ٹھیک۔ تو جادوگر کہا اور وہ کیا، اور ان کے مقابلے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ تمام جو بھی جادوگر تھے اس کے بڑے خاص اپنے، ان کو اس نے جمع کیا، اور جو بھی ہے جیسے پورے شہر، اپنی پوری جو مملکت تھی، جو سلطنت تھی، وہاں پہ اعلان کروایا، وہاں کے بڑے بڑے جادوگر سب اکٹھا ہوئے، اور یہ کہ فرعون کے کہنے پہ اکٹھا ہوئے، اور فرعون کے لیے انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا جادو دکھانا انہوں نے یہ طے کیا۔ اس کے بعد بہرحال سورہ قصص میں بھی آیا ہے، سورہ شعراء میں بھی آیا ہے یہ قصہ، اور بہت کافی تفصیل سے آیا ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا تھا وہ فرعون سے، ان جادوگروں نے، کہ اگر ہم اس میں جیت گئے تو کیا ہوگا، مطلب ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا اس کا وہ ہوگا، تو اس کے بدلے میں تو فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ میرے قریب جو لوگ ہیں نا، مطلب تم خاص میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور یہ جو جادوگر سب کے سب آئے تھے، یہ آئے تھے کس کے مقابلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ٹھیک۔ یعنی اگر ان کا گناہ دیکھیں تو کتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، اور وہ بھی کوئی ایسا ویسا نبی نہیں جس کو کہا جاتا ہے نا عزم الامور، یعنی سوری دیکھیں وہ بہرحال ان کے مطلب چند کچھ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی آزمائشیں آئی تھی، تو وہ 4 ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مور اور لیس، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں، اور وہ جو ٹرمینالوجی وہ اس وقت ہمیں ذہن میں نہیں آ رہی۔ بہرحال تو یہ کہ فتنوں کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اور یہ کہ کلیم اللہ تھے، یعنی کہ یہ شرف صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جس کو کہتے ہیں نا مخاطب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے مقابلے میں یہ آئے تھے جادوگر، ٹھیک۔ اور اس کے بعد وہ جو بھی ہوا، وہ مقابلہ ہوا اور وہ سب کچھ ہوا، اور کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اور وہ جب اژدہا بنا، تو
اور تو کسی کو سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، جو پبلک تھی تو انہوں نے تو ٹھیک ہے سمجھا ہو کہ یہ جادوگر ہے، فرعون نے وہ کیا، لیکن جو جادوگر تھے نا ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود جادوگر تھے نا۔ تو بات وہی ہے کہ جو اس چیز میں ہوتا ہے نا، وہ تو اس فن میں ماہر تھے نا، تو ان کو یہ سمجھ میں اسی وقت آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے نا۔ تبھی تو وہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس گھڑی سجدہ ریز ہو گئے، یعنی کہ سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ، ٹھیک، یعنی ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، یہ اس سے کوئی بہت الگ چیز ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ اسی لمحہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ جس لمحہ وہ ایمان لائے تو اس وقت فرعون نے کیا کیا کہ اسی وقت ان کو سزا سنائی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر جس کو کہتے ہیں نا مختلف جانب سے کاٹ دوں گا اور تمہیں پھانسی دے دوں گا، اور اس نے وہ کیا۔ اب یہ کہ وہ ایمان لائے تھے جادوگر اسی وقت فرعون نے یہ کہا، ٹھیک، اور یہ جو تمام کے تمام جادوگر تھے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اپنے ایمان کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا ہو اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک، یعنی وہ ایمان لائے اس وقت، اور اس وقت جب ان کو سزا سنائی دی گئی کہ ان کو اپنی جان دینی پڑے گی، تو اس ایمان کی کیفیت میں ان کی کیا حالت ہوئی تھی؟ ان کی یہ حالت ہوئی تھی کہ وہ اس ایمان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے تھے، اپنے ہاتھ اور پیر کٹوانے کو تیار ہو گئے۔ ان میں سے مطلب یہ کہ کتابوں میں اگر دیکھیں تو کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ کوئی ایک بھی اپنے ایمان سے پھر گیا ہو یا پلٹ گیا ہو، یا اس نے یہ کیا ہو کہ نہیں میں ایمان نہیں لایا، میری جان بخش دو یا میرے ہاتھ پیر نہ کاٹو، ہے نا۔ تو آپ صرف یہ سوچ لیں کہ کیا کیفیت ہوگی ان کے ایمان کی، اور یہ کیفیت جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ہے نا، یعنی ایک نبی کے سامنے ایمان قبول کرنا، ایک نبی کے سامنے شہادت لینا، اس کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے نا، کہ ان چند لمحات میں، ان کچھ جو منٹ گزرے تھے نا، اس میں ان کی ایمان کی کیفیت، کیونکہ وہ ایک نبی کے سامنے ایمان لائے تھے، تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا رہی ہوگی کہ وہ فوراً کے فوراً تیار ہو گئے تھے اپنے ہاتھ پیر کٹوانے پہ، اور خود سولی پہ چڑھ گئے، ختم ہو گئے، اپنی جان دے دی اور شہادت لے لی، ہے نا۔ تو آپ اب یہ سوچ لیں کہ صحابہ اکرام کی بات ہو رہی تھی نا، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمانوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی، جن کی پوری زندگی نبی کی نظروں کے سامنے گزری، جن کی پوری زندگی نبی کی تربیت میں گزری، جن کی پوری زندگی نبی کے خطبوں کے ساتھ گزری، جن کی پوری زندگی وحی انہوں نے دیکھی آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کیفیات دیکھی، جبرائیل علیہ السلام کا نیچے آنا دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں جب آتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے وہ بھی دیکھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو رہے تو ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ اس ایمان کی کیفیت میں گزری، وہ اس نبی کے سامنے گزری، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے گزری۔ تو ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، کہ ان کے ایک ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک خیال پہ، ایک ایک سوال پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیتیں اتاری ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو اس وقت سے، یعنی کہ 1500 سال تقریباً، تب سے لے کے قیامت تک وہ آیتیں زندہ رہیں گی۔ یہ آیتیں صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں قرآن شریف میں، یہ آیتیں وہ ہیں جو لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام رضی اللہ عنہم
ان کا مقام کیا ہے کہ دل میں ایک خیال آیا تھا نا کسی کے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں. سورہ عبسہ ہم لوگ پڑھیں گے نا، صرف ایک ہلکی سی جس کو کہتے ہیں کہ چہرے پہ اثر، جو تاثرات ہیں وہ بدلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ عتاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مقام جو ہے وہ عام انسانوں کا جو مقام ہے نا اس سے اوپر اس اعتبار سے ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اگر ہر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں، تو بھی میرے ادنا سے ادنا صحابی کے جس کو کہتے ہیں نا ایک ذرے برابر تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مقام. ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا، ہم تو انبیاء علیہ السلام کی بات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کے حساب سے جوکس ہیں، وہ کارٹونز ہیں یا جو بھی ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں یا جوکس شیئر ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. جب ان کا نام لیتے ہیں تو آگے پیچھے کچھ نہیں لگانا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں لگانا ہے، کچھ بھی نہیں لگانا ہے، کسی طرح کا کوئی احترام نہیں دکھانا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ دیکھیں ہم لوگوں کے دین میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے نا وہ ادب ہے. تو آپس میں ایک دوسرے سے ہم لوگ ایک دوسرے کا تو ادب کرا لیتے ہیں، نہیں تمہارے بڑے ہیں ایسے کرو ویسے کرو، وہ سب کر لیتے ہیں. اور جو ادب کے جو مستحق تو نہیں کہیں گے، ہم تو حقدار کہیں گے کہ جو اس کے حقدار ہیں ان کا ہم ادب نہیں کر پا رہے ہیں آج کل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو، ان لغزشوں کو، ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مقام بھی بہت اوپر ہے. کہ دیکھیں آج کل ہم لوگوں میں سے کوئی حفظ کر لیتا ہے تو اس کو حافظ کہتے ہیں، کوئی دین کا علم جان لیتا ہے تو اس کو عالم یا عالمہ کہتے ہیں نا یہ سب. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو جس کو کہتے ہیں نا کہ استاد تھے، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں نا ان کے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جتنے بھی فقیہ گزرے ہیں نا ان کے استاد تھے. یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کتنے فقیہ، کتنے مفسر، کتنے محدث نکلے ہیں. اور ان سب کے لیے جب احترام کے جو اکابرین گزرے ہیں تو ان کے لیے جب بہت احترام کے لیے بتایا جاتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ محدث تھے، ہے نا، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر فقیہ گزرے تھے، یا پھر وہ کون ہے، وہ حافظ تھے، وہ جو بھی ہے الگ الگ، وہ عالم ہے، وہ مولانا ہے، وہ شیخ ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ سب کرتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ سب کیا ہے، یہ سب درجے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بہت نیچے ہیں. لیکن کبھی کسی صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ، کبھی کسی کے لیے ہم لوگوں نے یہ لقب ہم نے استعمال نہیں کیا کہ وہ محدث ہیں یا وہ حافظ ہیں یا وہ عالم ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جو سب سے بڑا جو خطاب ہے، یعنی سب سے بڑا جو ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے، جو ان کا لقب ہے، وہ کیا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ وہ جو صحبت ہے نا، وہ جو اصحاب ہیں، وہ ان کے احترام کا جس کو کہتے ہیں نا ٹاپ موسٹ جو ایک عروج جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بڑی ان کی کوالیفیکیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں، مولانا ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، جو کچھ بھی ہیں نا، وہ ہم لوگ جتنے بھی اوپر ہو جائیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جو کوالیفیکیشن ہے نا، وہ کوالیفیکیشن ہم لوگوں میں سے کیا جو اکابرین بھی گزرے ہیں، جو کوئی بھی گزرا ہے نا، ان میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. اور اسی چیز پہ ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے، شاید پہلے بھی ذکر کیا ہوگا، بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو دورہ حکومت جو تھی، بہرحال ان کو خلفائے راشدین میں کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی یا 5ویں خلیفہ. اور ان سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ان کے لیے کافی
جس کو کہتے ہیں نا کہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو ان سے یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا جو دور ہے وہ بہتر تھا یا ان کا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا پورا جو وجود ہے نا، اس کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے اور ان کا گھوڑا جس خاک پہ اس کے قدم پڑے تھے، یعنی اس گھوڑے پہ جس پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے، اور اس خاک پہ جس گھوڑے کے قدم پڑے تھے، اس خاک کی بھی جس کو کہتے ہیں نا، اس خاک کا مقام بھی مجھ سے اوپر ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ہے۔ تو یہ ہے مقام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا، اور انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کا مقام تو ان سے بھی بلند ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے جب انشاءاللہ سورہ عبسہ کی ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ اور فتنہ اور فطور نہیں آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔